آج مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمان ظالم ہیں، مسلمان بے گناہوں کا قتل کرتا ہے، مسلمان شر و فساد مچاتا ہے۔ حضرات گرامی، ہرگز نہیں۔ جو پیغمبر اسلام کا ماننے والا ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، وہ ہرگز نہ شر پھیلائے گا، نہ فساد مچائے گا، اور نہ کسی بے گناہ کا قتل کرے گا۔ یہ یہودیوں کی سازشیں ہیں، ان کی یہ پلاننگ ہے کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کر دیا جائے، اور معاشرے میں اتنی نفرت ان کے خلاف پھیلا دی جائے کہ اگر انہیں کوئی اسلام کے پیغام کو سنائے بھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بتائی بھی، تو لوگ اتنی نفرت کرنے لگیں کہ اس تعلیم کو سننے کے بجائے مسلمانوں سے وہ دور بھاگنا شروع کر دیں۔ کیونکہ یہودیوں کو یہ ڈر ہے، غیر مسلموں کو یہ ڈر ہے کہ مصطفیٰ کی تعلیم میں وہ جادو ہے کہ جب یہ تعلیم کسی غیر مسلم کے دل پر جا کر لگتی ہے تو اس کی دنیا تبدیل کر دیتی ہے، اور اسے مجبور کر دیتی ہے اس بات پر کہ پیغمبر اسلام کی تعلیم کو سنا جائے، اور جو سن لیتا ہے، جو اس تعلیم کو سمجھ لیتا ہے، تو پھر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاتا ہے اور آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اسی غلامی کو روکنے کے لیے آئے دن نئے سے نئی پلاننگیں، چالیں، شڑینتر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف رچے جا رہے ہیں، اور ایک شور مچایا جا رہا ہے کہ اسلام کو بدنام کر دیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اسلام کو نہ کوئی مٹا سکا ہے اور نہ کوئی مٹا سکے گا، کیونکہ جس محاذ پر بھی آپ کسی تعلیم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا کی قسم وہ تعلیم، وہ سبق، وہ درس، وہ ایجوکیشن، وہ انسانیت اگر آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو وہ پیغمبر اسلام کی تعلیم میں ملے گی، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں ملے گی، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انسان تو بہت بڑی بات ہے، اشرف المخلوقات ہے انسان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کے ساتھ بھی کیسا سلوک کرنا چاہیے اس کی تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم، میں اس بات کا مخالف نہیں ہوں کہ آپ انگلش پڑھیں، بالکل پڑھیے، دنیاوی تعلیم اس دور میں ضروری ہے۔ میں اس کا مخالف نہیں کہ آپ سائنس، بائیولوجی، کیمسٹری پڑھیں، بالکل پڑھیں، اچھی پوزیشن آپ پائیں تاکہ آپ ایک اچھا معاشرہ سب کے سامنے لا سکیں۔ آپ کے پاس دنیاوی ہنر ہوں گے، دنیاوی تعلیم ہوگی تو آپ اچھی طرح دین کا پیغام پہنچا سکیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جاننا، سیکھنا، قرآن اور حدیث کو سمجھنا بھی تو آپ پہ ضروری ہے، تاکہ آپ اچھے انداز میں جبھی تو لوگوں کو اسلام کا پیغام سنا سکیں گے۔ قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں تبھی تو آپ کسی دوسرے کو بتا سکیں گے، اور جب آپ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جب آپ یہ نہیں جانیں گے تو دوسرے کو آپ کیسے متاثر کر دیں گے۔ خدا کی قسم، آپ بائیولوجی پڑھیں گے آپ کو ایک فن ملے گا، آپ سائنس پڑھیں گے آپ کو ایک فن ملے گا، لیکن جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درس دے رہے ہیں وہ آپ کو نہ سائنس میں ملے گا، نہ کیمسٹری میں ملے گا، نہ بائیولوجی میں ملے گا، نہ کسی اور فن میں ملے گا۔ وہ اگر ملے گا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملے گا۔ خدا کی قسم، کیا تعلیم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص راستے سے گزرا ہوا جا رہا تھا کہ اسے بہت شدت کے ساتھ پیاس لگنے لگی، پانی کی شدت اسے بہت زیادہ پریشان کرنے لگی،
اور پیاس سے جب وہ بےتاب ہونے لگا تو اسے ایک کنواں نظر آیا، اور اس نے اس کنویں میں دیکھا تو پانی تھا۔ وہ اس کنویں کے اندر اترا اور وہاں اس نے پانی پیا، اور پانی پی کر باہر آیا تو باہر آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک کتا وہ بھی بہت زیادہ پیاسا ہے، اور اتنی پیاس کی اسے بھی شدت ہے کہ وہ کیچڑ چاٹ رہا ہے اپنی پیاس بجھانے کے لیے۔ اس شخص نے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا، اور اس نے کہا کہ جس طرح مجھے پیاس لگ رہی تھی ایسے ہی اس جانور کتے کو بھی پیاس لگ رہی ہوگی، یہ بھی پریشان حال ہوگا، اسے بھی پانی کی ضرورت ہے۔ یہ سوچتے ہوئے، اس نے یہ احساس کرتے ہوئے وہ کنویں میں دوبارہ اترا، اور کنویں میں وہ دوبارہ اترنے کے بعد اس کے پاس ایک موزہ تھا، وہ اس نے کنویں کے اندر لے جا کر ڈالی اور اس کے اندر پانی بھرا، اور وہ پانی بھر کر باہر لایا، اور باہر لانے کے بعد اس نے اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ کتے کی پانی پیتے ہی پیاس ختم ہو گئی اور کتا چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل بہت پسند آیا، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک کتے کو بھی اس نے پانی پلایا تو اللہ کو یہ عمل اس کا پسند آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی بخشش فرما دی۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی، پوچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا جانوروں کی بھی خدمت کرنے میں، پانی پلانے میں اتنا بڑا اجر و ثواب ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جانوروں کے ساتھ بھی یہ عمل کرنے میں، ان کی پیاس بجھانے میں، پانی پلانے میں اجر و ثواب ہے۔ اللہ اکبر! یہ بات آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی، یہ دین اسلام میں نظر آئے گی۔ دین اسلام بتا رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، وہ پیاسے ہوں تو ان کی پیاس کو ختم کرو، وہ اگر بھوکے ہوں تو انہیں کھانا کھلاؤ، جانور کو اگر پریشانی ہے تو اس کی پریشانی دور کرو، اس لیے کہ وہ بھی جاندار ہیں، ان کے اندر بھی احساس ہے۔ اللہ اکبر! کہ جو نبی جانوروں کے ساتھ ہمیں مدد کرنے کا حکم دے، جانوروں کو پانی پلانے کا حکم دے، جانوروں کی جان بچانے کا حکم دے، جو کہ اشرف المخلوقات بھی نہیں ہے، وہ اسلام، اس اسلام کا لانے والا کیسے یہ حکم دے سکتا ہے کہ تم لوگوں کو قتل کر دو، تم بے گناہ کو قتل کر دو، تم لوگوں کو پریشان کرو، تم لوگوں کو فساد میں مبتلا کر دو؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ خدا کی قسم، اسلام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، اس دین نے امن و امان کا پیغام دیا، سکون کا پیغام دیا، شر کو دور کیا، فساد کو دور کیا، ایک دوسرے کے اندر اتحاد قائم کرنے کا حکم دیا، اتفاق کا حکم دیا، پڑو کسی کے ساتھ اچھا عمل کرنے کا حکم دیا، حسن اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا، اور یہاں تک اسلام کہتا ہے کہ تم اگر عبادت کرتے ہو، تم نفلی عبادت کرتے ہو، اور تمہارا پڑوسی پریشان حال ہے اور اسے تمہاری ضرورت ہے، اور تم اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہے، تو صحیح معنی کر تم مسلمان نہیں ہو، صحیح معنی کر تم اسلام کے ماننے والے نہیں ہو، صحیح معنی کر تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں ہو۔ حضرات گرامی، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جہاں دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہیں اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیم سکھائیے، خود بھی سیکھیے، اور اچھے کردار کے ساتھ، اچھے اندازوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی آپ اسلام کے بارے میں بتائیے، لیکن خدا را پہلے خود سیکھیے اور اس پر عمل بھی کیجیے۔ آپ اگر خود عمل کریں گے تو آپ کا عمل ہی لوگوں کو متاثر کر دے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جو لوگوں کو اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں ہو گئی ہیں، مجھے یقین ہے وہ غلط فہمیاں آپ کے کردار و عمل سے انشاءاللہ تبارک و تعالی دور ہو جائیں گی، اور پھر ہمارے ملک میں وہی بہاریں نظر آئیں گی جو آج سے 50-60 سال پہلے
نظر آیا کرتی تھیں۔ ہمارے ہاں ملک کے اندر اتفاق تھا، اتحاد تھا، ایک دوسرے کا درد تھا، ایک دوسرے کی پریشانی سمجھا کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کو اپنا سمجھا کرتے تھے۔ ہر پریشانی میں کاندھے سے کاندھا ملا کر ہم لوگ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ پھر دوبارہ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک ہندوستان میں وہی بہاریں ہمیں نظر آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر بھروسہ رکھیے، اس سے دعا کرتے رہیے اور اپنے کردار و عمل کو سدھارتے رہیے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہے، وہی عزت اور ذلت دیتا ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، رزق اسی کے اختیار میں ہے، عروج اسی کے اختیار میں ہے، اور ہر چیز کا عطا کرنے والا رب کریم ہے۔ اپنے رب کے آگے روئیے، گڑ گڑائیے، اس سے مانگیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرم و ندامت کے آنسوں اپنے آنکھوں سے بہائیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں پر شرم و نادم ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ حضرات گرامی، میرے لیے بھی اپنے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔